بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے طلباء، آج ہم حاضر ہیں ملکیت والے فقرے یا جن کو ہم یوز آف ہیز اینڈ ہیو یعنی ہیز اور ہیو کا استعمال کے عنوان کے تحت پڑھتے ہیں۔ ان فقروں کی پہچان یہ ہے کہ ان فقروں کے اندر کسی نہ کسی چیز کی ملکیت کو ظاہر کیا گیا ہوتا ہے کہ فلاں کے پاس وہ چیز ہے یا نہیں ہے، اور ان فقروں کے اندر فعل موجود نہیں ہوتا، جس طرح کہ آپ کو پہلے بھی پتہ ہے کہ ہم ایسے فقرے پڑھ رہے ہیں جن کے اندر فعل موجود نہ ہو۔ تو اس کی مثالیں اگر آپ دیکھیں تو مثال دی گئی ہے مسافر کے پاس سامان ہے۔ اب اس میں کوئی کام ظاہر نہیں کیا جا رہا، بلکہ صرف ایک کنڈیشن بتائی جا رہی ہے کہ مسافر کے پاس سامان بھی موجود ہے، یعنی سامان کا مالک مسافر ہے۔ اس کے پاس چھڑی ہے، یعنی چھڑی کا وہ مالک ہے، اس کے پاس چھڑی موجود ہے۔ یا اگلا فقرہ ہے کہ آپ گھر میں کتا رکھتے ہیں، یعنی آپ کے گھر میں ایک کتا ہے یا کتے کے مالک آپ ہیں وغیرہ۔ اس طرح کے فقرے اس کے اندر ہم اس شعبے کے اندر یا اس گروہ کے اندر پڑھتے ہیں۔ اب اس طرح کے جو فقرے ہیں ان کا ٹرانسلیشن کے دوران ڈھانچہ کیا ہوگا، سٹرکچر آف سینٹنس کیا ہوگی کہ سب سے پہلے ہم اسم یعنی نام، وہ، یہ، آپ وغیرہ کا ترجمہ کریں گے۔ اس کے بعد ہیز یا ہیو آئے گا، اور سب سے آخر پر جس چیز کی ملکیت کو ظاہر کیا گیا ہوگا اس کو لکھا جائے گا۔ لیکن یہ ڈھانچہ سادہ فقرات کے لیے ہے۔ اگر منفی فقرہ ہوگا تو ہیز یا ہیو کے بعد ناٹ آئے گا، اور اگر کیا والا سوالیہ فقرہ ہوگا تو ہیز یا ہیو فقرہ کے شروع میں آ جائے گا، اور اگر سوالیہ لفظ ہوگا جو مخصوص لفظ سوالیہ ہوتے ہیں، کیوں، کب، کہاں وغیرہ، تو اس کی ٹرانسلیشن ہیز یا ہیو سے بھی پہلے فقرہ کے بالکل شروع میں لکھیں گے۔ اب اس میں ہیز کہاں پر استعمال ہوگا اور ہیو کہاں پر استعمال ہوگا، اس کے لیے یہ کلیہ ذہن میں رکھیں کہ اگر اسم جو ہم استعمال کر رہے ہیں فقرے کے اندر، یعنی نام ہے، وہ، یہ، تم، آپ، میں وغیرہ، یہ تمام اسم ہیں، اگر وہ واحد غائب ہو یعنی اکیلا ہو، اور ایسا ہو جو بات نہ کر رہا ہو اور نہ ہی سن رہا ہو، یعنی بات کرنے اور سننے والے یعنی آئی اور یو کے علاوہ ہو، اور واحد ہو جس طرح کے کوئی نام ہو وہ استعمال کیا جائے وغیرہ، تو اس کے ساتھ ہم ہیز استعمال کریں گے، جبکہ آئی کے ساتھ اور تمام جمع جو فائل ہیں ان کے ساتھ ہم ہیو استعمال کریں گے۔ اب اس کی کچھ مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر پہلا فقرہ ہے، اس کے پاس ایک چاقو ہے، ہی ہیز اے نائف۔ سب سے پہلے ہم نے اس کی ٹرانسلیشن کی ہی، اس کے بعد چونکہ واحد غائب فائل ہے اس لیے اس کے ساتھ ہیز استعمال ہوا، اور آخر پر جس چیز کی ملکیت کا ذکر ہے، نائف، چاقو، اس کو لکھا۔ مسافر کے پاس سامان ہے۔ اب مسافر جو ہے جس کی بات کی جا رہی ہے، مسافر وہ بھی ظاہر ہے دور ہے، یہاں پر بھی ہیز استعمال ہوگا، واحد ہے اور غائب ہے، تو دا پیسنجر سب سے پہلے مسافر کی انگلش دا پیسنجر، اس کے بعد ہیز استعمال ہوگا، اور آخر پر سامان لگیج استعمال ہوگا، دا پیسنجر ہیز لگیج۔ پھل فروش کے پاس سیب نہیں ہیں۔ اب یہ منفی کا فقرہ ہے، پھل فروش فائل ہے یہاں پر، دا فروٹ سیلر، اس کے بعد یہ بھی واحد غائب ہے، دور ہے اور اکیلا ہے، اس کے ساتھ بھی ہیز استعمال ہوگا، اور اس کے بعد نو استعمال ہوگا یا ناٹ استعمال ہوگا، اور آخر پر ایپلز، سیب آئے گا جس چیز کی ملکیت کا ذکر ہے۔ میرے پاس لاٹھی نہیں ہے، آئی ہیو نو اسٹک۔ اب میرے یا میں کے لیے آئی استعمال ہوگا، آئی کے ساتھ ہیو استعمال ہوتا ہے، آئی ہیو نو اسٹک، میرے پاس لاٹھی نہیں ہے۔ کیا گائے کے دو سینگ ہوتے ہیں؟ اب یہ سوالیہ فقرہ ہے، اور کیا والا سوالیہ فقرہ ہے تو ہیز یا ہیو فقرہ کے شروع میں آئے گا۔ اب چونکہ گائے ایسا اسم ہے جو واحد غائب ہے تو اس کے ساتھ ہیز استعمال ہونا ہے، لہٰذا ہیز فقرہ کے شروع میں آئے گا، ہیز، اس کے بعد دا کاؤ، آگے دو سینگ، ٹو ہارنز، ہیز دا کاؤ ٹو ہارنز، کیا گائے کے دو سینگ ہوتے ہیں۔ اور آخری فقرہ ہے، امیر آدمی کے پاس کتنی کاریں ہیں؟ اب یہاں پر سوالیہ لفظ ہے کتنی کاریں، ہاؤ مینی کارز شروع میں آئے گا، اس کے بعد ہیز استعمال ہوگا، دا رچ مین جو اسم ہے وہ آخر پر آئے گا، کیونکہ
ہاؤ مینی کارز وہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں، اور ہیز بھی فقرہ کے شروع میں آنا ہے۔ ہاؤ مینی کارز یعنی سوالیہ الفاظ کے بعد ہیز استعمال ہوگا اور آخر پر اسم استعمال ہوگا۔ اب چونکہ اس میں اور کوئی ورب وغیرہ نہیں ہے تو اس لیے اسم کے ساتھ ہی یہ فقرہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور آخر پر سوالیہ نشان استعمال کریں گے۔ عزیز طلباء، بہت شکریہ آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ بر وقت ویڈیو دیکھ کر اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ شکریہ اینڈ اللہ حافظ۔